اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّهُمْ عَذَابًا مُحِينًا۔ ناظرین الکرام، آپ کو معلوم ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت جو 75 دن کے حساب سے مانی جاتی ہے، اس سلسلے میں آج جناب فاطمہ زہرا سے کے متعلق کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعدہم عذابا مہینا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے۔ وَأَعَدَّهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب مہیا کر رکھا گیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ قرآن کریم کے 33ویں سورے یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ اور رسول کو تکلیف اور اذیت پہنچانے والے پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ گویا اس سے ایک بات کا علم ہوا کہ اگر تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے تو لعنت ہوگی۔ لعنت کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برا بھلا کہا جاتا ہے، تو لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو ایک چیز تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کم از کم ایک کام یہ کر رہا ہے کہ جس نے بھی تکلیف اور اذیت پہنچائی اس کے اوپر لعنت۔ اذیت و تکلیف کو اگر ہم لوگ سمجھیں اور دیکھیں، سماج کے حساب سے، اپنے اطراف کے حساب سے دیکھیں، تو پتہ چلے گا کہ معمولی چیزوں سے بھی اپنے آپ اذیت و تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ شاید اسی لیے اسلام نے غیبت، چغلخوری، حسد، ان سب چیزوں کو منع کیا ہے، کیونکہ اس سے بھی اپنے آپ تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم موجود نہیں ہیں لیکن ہماری برائی کوئی آدمی میرے پیٹھ پیچھے کر رہا ہے یا کسی اور کی برائی پیٹھ پیچھے کر رہا ہے، اس وقت وہ موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ محاورہ موجود ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کسی طرح سے اڑتی ہوئی خبر اس کے کان تک پہنچ جاتی ہے جس کی برائی کی جا رہی ہے، تو اپنے آپ ایک تکلیف سی ہوتی ہے اور زبان پر اف تک آ جاتا ہے، زبان پر اپنے آپ برا و بھلا کچھ نہ کچھ
آ جاتا ہے، چاہے وہ بات غلط ہی کیوں ہو، مطلب کسی نے زبردستی ہی کسی کی امیج کو گرانے کے لیے کہہ دیا ہو کہ فلاں آپ کے سلسلے میں یہ کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کچھ نہ ہو، اس نے کچھ بھی نہ کہا ہو. کیونکہ چغلخوری جو ہم لوگ کہتے ہیں، چغلخوری یعنی ادھر سے ادھر بات کہنا، اپنی طرف سے نہ اونچا چڑھ کے کوئی بات کہنا، تو اس سے بھی اپنے آپ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. شاید اسی وجہ سے اس تکلیف کو بھی نہ آدمی محسوس کر سکے، اسی لیے اسلام نے برائی، غیبت، چغلخوری، حسد، جلن، ان تمام چیزوں کو منع کیا ہے. ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں تو اپنے آپ ہمیں ایک اذیت و تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ دیکھیے اس کی اتنی دولت ہے، اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے، اتنی شہرت مل گئی ہے، اتنا ترقی کر رہا ہے، اتنا کاروبار چل رہا ہے، اپنے آپ ہمیں تھوڑی تھوڑی تکلیف ہوتی رہتی ہے. اسلام چاہتا ہے کہ نہ تم اپنی ذات کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ ہی دوسرے کی ذات کو تکلیف پہنچاؤ. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کبھی کبھی ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مان لیے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، تو زبان کے اوپر کس طرح کے لفظ آتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی کبھی جب گلیوں سے گزرتے ہیں ہم لوگ تو مثلا اوپر اوور فلو ہو رہا ہے، ٹنکی بھر رہی ہے، پانی گر رہا ہے، تو اپنے آپ دیکھیے سماج میں اس طرح کے بہت سارے نمونے مل جائیں گے. خود اپنی زندگی کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگوں نے بھی ایسا کیا ہوگا کہ اوور فلو کا پانی ہے، پاک و صاف پانی ہے، لیکن اگر وہ زمین پر آ رہا ہے، زمین سے اٹھ کر کچھ چھینٹیں بدن کے اوپر آ رہی ہیں، ہم اپنا کپڑا بچا رہے ہیں، ہم بچ کے جبکہ پاک و صاف ہے، پینے والا پانی ہے، لیکن پھر بھی اندر سے ایک تکلیف ہوتی ہے اور زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں پھر بھی یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ اگر جہاں کا پانی بہہ رہا ہے اسے احساس ہو جائے تو یہاں گلی سے نکلنے والے کتنے لوگوں کو آرام و سکون مل جائے. اب دیکھیں کچھ پرنالے ایسے ہوتے ہیں، گندے نالیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں چیٹیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم چاہے کچھ کہیں یا نہ کہیں اپنے آپ ذہن میں کچھ نہ کچھ باتیں پیدا ہوتی ہیں اور اندرونی تکلیف، ایک اذیت سی محسوس ہوتی ہے. اب دیکھیں جس وقت ہمارے یہاں سیور لائن پڑ رہی تھی گلیوں میں، سڑکوں کے اوپر ہم لوگوں کو دور دور سے ہو کے جانا پڑ رہا تھا، اس بات کا احساس ہے کہ آنے والے کل کے دن ہمیں یہیں پہ آرام مل جائے گا. گلیاں اور سڑکیں بنتی ہیں، کھدی ہوتی ہیں، معلوم ہے کہ 4 دن کے بعد، مہینہ بھر کے بعد ہم اسی جگہ پہ جب چلیں گے تو مجھے آرام مل جائے گا. لیکن جس زمانے میں کھدا ہوا ہے، جس زمانے میں گلی اور سڑک بن رہی ہے، جس زمانے میں سیور لائن پڑ رہی ہے، اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کی زبان کے اوپر اف آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی ٹھیکیدار سے، کبھی انجینئر سے آدمی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھئی یہ کب پورا ہوگا. اور کتنے بوڑھے ہیں، کتنے جوان ہیں، کتنے بچے ہیں جو اس میں لڑکھڑا کے گر رہے ہیں، آپ اس کو کب پورا کریں گے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ وہ چیز جو ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے، کل ہمیں اسی جگہ سے آرام مل جائے گا، تب بھی وقتی طور پر کچھ نہ کچھ اذیت و تکلیف ہوتی ہے، آدمی کچھ نہ کچھ کہتا ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس طرح کی تکلیف اور اذیت بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ اب لکھنؤ میں جیسے میٹرو والا کام شروع ہوا ہے، لوگوں کو ادھر ادھر سے جو آپ کے راستے ڈائیورٹ ہوئے، کوئی ادھر سے گھوم کے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے گھوم کے جا رہا ہے، تو اپنے آپ ادھر سے گزرنے والوں کے ذہن میں، حالانکہ آنے والے زمانے میں، آنے والے کل میں ہمیں اور آپ کو آرام ملے گا، پبلک کو آرام ملے گا. آج اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کل لوگوں کو، ہمارے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو آرام ملے گا. لیکن جس زمانے میں یہ کام چل رہا ہے اپنے آپ معمولی سی تکلیف و اذیت محسوس کرتا رہے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ زبان کے اوپر کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. تو جو چیز فائدے مند بھی ہے اس میں بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہماری زبان پہ کچھ آ جاتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ سوچنے لگتے ہیں، یہ کہنے لگتے ہیں کہ کب یہ کام کمپلیٹ ہوگا. تو اگر کچھ ایسی اذیت دی جائے
جو کبھی بھی بھلائے نہ بھلائی جا سکے تو ماننا پڑے گا کہ وہ بہت ہی اہم اذیت ہوگی، اہم تکلیف ہوگی جو کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی ہو۔ اب کیا اس سے بڑھ کر جناب فاطمہ زہرا کو کوئی اذیت و تکلیف ہو سکتی ہے کہ ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا اور انہیں رونے تک کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ شاید اسی لیے قرآن پہلے سے اعلان کر رہا ہے کہ وہ کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ، اس کی آیت نمبر 56 میں یہ بات ہم لوگوں کو ملتی ہے۔ وہ لوگ جو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ رسول ہمارے بیچ نہیں ہے، آنکھ بند ہو چکی ہے، ہم ان کی بیٹی جناب فاطمہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کا حق چھینے ہوئے ہیں، ان کو باپ کے اوپر آنسو بہانے نہیں دے رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں دن میں روئیے یا رات میں روئیے، ان کے سامنے ان کے شوہر کے گلے میں رسی باندھ رہے ہیں، پھندا ڈال رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، اور وہ زبان پہ لا رہی ہیں کہ خلو ابا الحسن۔ تب بتائیے کہ جب تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے تبھی تو ان کی زبان پر یہ جملے آ رہے ہیں، تکلیف و اذیت ہو رہی ہے اسی لیے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ سبت علیہ مصاعب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالی۔ یہ کیسی مصیبت ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ مرثیات زبان پر لانا پڑا۔ تو خود انصاف سے سوچ کے بتایا جا سکتا ہے کہ کیا باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد بھی آنسو نہیں بہائے جا سکتے؟ اور وہ جناب فاطمہ زہرا کہ جب وہ داخل ہوتی تھیں تو حضور سرور کائنات اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، جس کے لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے جناب فاطمہ زہرا کو۔ اور جب ہم لوگ بازاروں میں گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ترازو ہوتا ہے، پلہ جو ہلکا پلہ ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، بھاری پلہ بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں دونوں معصوم ہیں۔ گویا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں پہچانوا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی عظمت کتنی ہے، جو سرور کائنات ہے، جو رسول اکرم ہے، وہ گویا بیٹی کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا ہے بلکہ خود یہ چونکہ معصومہ ہیں، صدیقہ ہیں، اس لیے بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کی عظمت کو پہچان لو، ان کے کردار کو پہچان لو۔ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا۔ اور جب وہ معصوم ہیں تو یہ ٹکڑا بھی گویا معصوم ہوا، جب وہ نبی ہیں تو گویا یہ ٹکڑا بھی نبی ہوا، جب وہ رحمت للعالمین ہے تو گویا یہ ٹکڑا بھی رحمت للعالمین ہوئی۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا۔ ان کی عظمت کو ہی بتانے کے لیے حضور سرور کائنات 40 روز تک مسجد نبوی میں صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آتے تھے چوکھٹ پر، اور چوکھٹ پر آ کر سلام کرتے تھے، اے اہل بیت طاہرین تم پر میرا سلام۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کی جوڑی کی عظمت کو گویا بتایا جا رہا ہے کہ اتنی عظمت ہے اس جوڑی کی کہ فرشتے بھی اس جوڑی پر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، روٹیاں لے جاتے ہیں۔ اتنی عظیم، اتنی عظمت، اور جبکہ وہی فاطمہ زہرا ہیں کہ جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، آدمی قریب کے راستے کو اختیار کرتا ہے، لیکن حضور سرور کائنات نماز پڑھانے کے بعد اسی مسجد میں کھلے ہوئے دروازے سے اہل بیت طاہرین،
اے اہل بیت طاہرین تم پر میرا سلام ہو، یہ جملہ وہیں سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آتے ہیں باہر، مسجد سے باہر آتے ہیں اور پھر جناب فاطمہ زہرا کی جوڑی تک پہنچتے ہیں تاکہ لوگ پہچانیں کہ اس جوڑی کی عظمت کیا ہے۔ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی کام کر کے جانے لگتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ تو جب پہلے دن حضور سرور کائنات نماز پڑھانے کے بعد اس جوڑی پر آئے ہوں گے تو عقل یہی کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ساتھ رہے ہوں گے جن کی نگاہوں نے دیکھا ہوگا کہ جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا کی جوڑی پر آ کر سلام کیا۔ ان دیکھنے والے لوگوں نے یقینی طور پر اپنے اپنے مزاج کے لوگوں کو یہ بات بتائی ہوگی، کچھ اس کو دیکھ کے خوش ہوئے ہوں گے، کچھ ناراض ہوئے ہوں گے، کچھ نے اس کو سرسری نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ تو عقل یہی کہتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے، فطرت ہے، نفسیات ہے، جب بھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو آدمی اس کو دوسروں سے شیئر ضرور کرتا ہے۔ تو جب پہلے دن حضور سرور کائنات اس جوڑی پہ آ کر سلام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا ان لوگوں نے اپنے اپنے لوگوں کو، بعض لوگوں کو یہ بات بتائی ہوگی کہ آج حضور سرور کائنات نے ایسا کیا۔ تو دوسرے دن ممکن ہے کچھ تعداد زیادہ ہو گئی ہو کہ دیکھیں اس نے یہ بات صحیح کہی یا نہیں، ایسا رسول نے کیا بھی یا نہیں۔ تیسرے دن اور تعداد بڑی ہوگی، چوتھے دن اور تعداد، اور جب یہ تعداد بڑھتی رہی ہوگی تو اب آپ بتائیے کہ اس سے کتنے لوگوں نے یہ بات دیکھ لی ہوگی، یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ اس جوڑی پر آ کر رسول سلام کرتے ہیں۔ تو گویا یہ عمل حضور سرور کائنات کا اس لیے ہے کہ انسان اس زمانے کے لوگ جناب فاطمہ زہرا کی جوڑی کو پہچانے، ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ بند ہونے کے بعد اسی جوڑی کے اوپر کچھ لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے، اس میں آگ لگا دے۔ یہ جوڑی کی عظمت ہے، رسول اس جوڑی پہ آ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، لیکن آگ بند ہوتی ہے تو معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا ایک ایسی فرد ہیں جن کو باپ کے اوپر آنسو بھی نہیں بہانے دیا گیا، ایک ایسی فرد ہے کہ جن کا بعد میں لوگوں نے مزار تک گرا دیا، زمین سے مل گیا۔ اب بتائیے کیسی مظلومہ ہے، کیسی خاتون ہے، جبکہ وہ خاتون ہیں، وہ عظیم ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم رسول تک پہنچ سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، ان کو اس قسم کی تکلیف کی جا رہی ہے۔ ہم لوگ حدیث کے حصہ پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا یہ ہے کہ اگر امام حسن، امام حسین، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، ان سب کو بھی اگر رسول تک پہنچنا ہے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد خوشبو محسوس کرنے کے باوجود وہ اس خوشبو کے سہارے رسول تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، بلکہ جناب فاطمہ زہرا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسول کی یہاں پہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور جب جناب فاطمہ زہرا اشارہ کر دیتی ہیں، اطلاع دے دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں کہ فلاں جگہ چادر اوڑھے ہوئے رسول ہے، تب امام حسن، امام حسین یا مولا کائنات رسول کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ تو سوچنا پڑے گا کہ وہ جو خوشبو محسوس کر رہے ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، وہ اس وقت تک رسول کے پاس نہیں پہنچ پاتے ہیں جب تک کہ جناب فاطمہ زہرا سے سوال نہ کر لے۔ تو ہم جیسے گناہگار کیسے ممکن ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو ناراض کر کے رسول تک پہنچ جائیں؟ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ امام معصوم جو ہر طرح کا علم رکھتے ہیں، جو رسول کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، وہ بھی جناب فاطمہ زہرا سے پتہ پوچھے بغیر رسول تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو ہم لوگ کیسے پہنچ جائیں گے؟ اور شاید انہی تمام چیزوں کو واضح کرنے کے لیے، اشارے کے لیے
کہ تم جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے ہی رسول تک پہنچ سکتے ہو، تم جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے ہی خدا تک پہنچ سکتے ہو. شاید انہی باتوں کو واضح کرنے کے لیے اشارہ ملتا ہے ہمیں. یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے حوالے سے اشارہ مل جاتا ہے. یعنی اسلامی کیلنڈر جو محرم سے شروع ہو رہا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو اسلامی کیلنڈر چل رہا ہے اس کے سہارے سے بھی ہم سے مراد تمام مسلمانوں کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اگر وہ رسول یا خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے جناب فاطمہ زہرا سے ہی سوال کرنا ہوگا، انہی سے ہی معلوم کرنا ہوگا. حدیث قصہ کے ساتھ میں نے آپ کے بارے میں بتایا حدیث قصہ کے سلسلے میں کہ امام حسن، امام حسین، مولا کائنات بھی اس وقت تک رسول تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جب تک کہ جناب فاطمہ زہرا سے سوال نہ کر لیں. شاید تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہی اطلاع دینے کے لیے کہ جناب فاطمہ زہرا سے ملے بغیر، ان کی اطلاع کے بغیر، ان کے تعارف کے بغیر تم رسول اور خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہو، وہ اشارہ اس اسلامی کیلنڈر میں موجود ہو. جب اسلامی کیلنڈر پہ ہم لوگ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محرم سے شروع ہو رہا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذیالحجہ، یہ جو 12 مہینے ہیں اس میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیچ میں کوئی مہینہ بریک ہو جائے اور بعد میں دوسرا آ جائے. اور جب اس روشنی میں ہم لوگ چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنے والے مہینے میں یعنی جمادی الثانی کے مہینے میں جو 20 تاریخ ہے، 20 جمادی الثانی، وہ تاریخ ہے ولادت باسعادت جناب فاطمہ زہرا کی. ہم لوگ جمادی الثانی کے مہینے میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جمادی الاول جو مہینہ گزر رہا ہے اس مہینے کو نہ گزار لیں، اس وقت تک ہم جمادی الثانی کے مہینے میں نہیں گزر سکتے. اور جب تک ہم جمادی الثانی کے مہینے کو نہیں گزار لیں گے اس وقت تک ہم رجب کے مہینے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. جب تک رجب کے مہینے کو نہیں گزار لیں گے شعبان، اور اسی طرح پھر رمضان، اور پھر شوال، اور ذیقعدہ، اس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آخر اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ آخر یہ مہینوں کی ترتیب کیوں ہے؟ آخر ان مہینوں کی ترتیب سے کیا حضرت مسلمان کو کوئی سبق ملتا ہے، کوئی اطلاع ملتی ہے؟ تو معمولی سا غور کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں اسی کے ذریعے سے ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ہم رسول تک یا خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. جمادی الثانی کا مہینہ جو ولادت باسعادت جناب فاطمہ زہرا ہے، جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہوتا ہے وہیں سے ایک دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے جسے ہم رجب کے مہینے سے یاد کرتے ہیں. اور جب رجب کے مہینے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ یہ اطلاع ملتی ہے کہ رجب کے مہینے میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، یعنی 13 رجب. اور ہم 13 رجب تک یعنی رجب کے مہینے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ جمادی الثانی کے مہینے کو نہ گزار لیں. اور جمادی الثانی مہینہ منسوب ہے جناب فاطمہ زہرا سے کیونکہ اس میں آپ کی ولادت ہے. یعنی علی تک ہم اسی تک پہنچ سکتے ہیں، رجب کے مہینے تک ہم اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم جمادی الثانی کے مہینے سے گزرے، یعنی جناب فاطمہ زہرا کا تعارف حاصل کر لیں تبھی ہم علی کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں. اور جب ہمارے پاس علی کا تعارف ہو جائے گا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا تعارف ہو جائے گا، رجب کے مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے، تو جیسے ہی رجب کا مہینہ ختم ہوگا وہاں سے ایک نیا مہینہ شروع ہوگا جسے ہم شعبان کے نام سے جانتے ہیں. اور شعبان کے سلسلے میں دنیا کا مسلمان جانتا ہے کہ اس مہینے کو یعنی شعبان کے مہینے کو رسول خدا نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. یعنی رسول کے مہینے شعبان کے مہینے تک ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم رجب کے مہینے کو نہ گزار لیں. یعنی رسول تک ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم مولا کائنات کا تعارف نہ حاصل کر لیں. اور مولا کائنات کا تعارف اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ جمادی الثانی کا مہینہ یعنی جناب فاطمہ زہرا کا تعارف نہ کر لیں.
اور جب جمادی الثانی یعنی جناب فاطمہ کا تعارف ہو جائے گا تو اپنے آپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب رجب کے حوالے سے تعارف ہو جائے گا، اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ جو آئے گا تو اپنے آپ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہو جائے گا، اور اسی کے تعارف کے ساتھ پتہ چلے گا کہ شعبان ہی کے مہینے میں ایک ولادت وہ ہے جس کے لیے خود حضور سرور کائنات نے کہا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور اسی میں امام زمانہ کی بھی ولادت ہے۔ اور جیسے ہی شعبان کا مہینہ ختم ہوگا وہیں سے اللہ کا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، شہر اللہ آ جائے گا، یعنی رسول کے مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں جب ہم آ گئے تو وہیں سے ہمیں اللہ مل جائے گا۔ جیسے ہی شعبان کا مہینہ ختم ہوا اپنے آپ شہر اللہ ہمیں مل گیا، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں جمادی الثانی یعنی جناب فاطمہ زہرا، رجب یعنی رجب مولا کائنات، شعبان یعنی حضور سرور کائنات، اور اس کے بعد اللہ کا مہینہ مل جائے گا یعنی شہر اللہ رمضان المبارک۔ اور جسے اللہ مل گیا، جسے رسول مل گیا، جسے علی مل گیا، جسے فاطمہ زہرا مل گئی، تو گویا یہ کہ اس کے لیے اب جو مہینہ آ رہا ہے اسے شوال کا مہینہ کہتے ہیں، اور وہی عید کہلاتی ہے۔ گویا عیدوں سے اگر گھرے رہنا ہے تو ہمیں اس ترتیب سے چلنا ہوگا، جناب فاطمہ زہرا، علی، رسول خدا، اور پھر اس کے بعد عید جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان اور شوال۔ یہ جو بات آئی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت 3 جمادی الثانی ہے یا آج کی تاریخ یعنی 13 جمادی الاول ہے، یہ 2 روایتیں جو ہم لوگ ملتی ہیں کہ 13 جمادی الاول ہے یا 3 جمادی الثانی ہے۔ اکثر علماء نے 3 جمادی الثانی کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ 13 جمادی الاول ہے۔ اس کے پیچھے صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ سبعہ یعنی سین بے عین، اس کے مطلب ہوتے ہیں 7 جو گنتی 7 کے لیے ہے، اور تسعہ تے سین عین یہ 9 کے لیے آتا ہے۔ پہلے جو ہمارے کاتبین ہوتے تھے وہ عام طور سے نقطے اور اعراب وغیرہ نہیں لگاتے تھے، تو اگر تسعہ لکھا جائے گا یا سبا لکھا جائے گا، تے کے اور بے کے نقطے نکال دیے تو اب اس میں یقین کرنا کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خمسہ سبعین یعنی 75، خمسہ تسعین یعنی 95 دن، 75 دن یا 95 دن۔ اس روایت کے حساب سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی کی تاریخ آتی ہے۔ جو بھی تاریخ ہو بحث اس کی نہیں ہے کہ 75 دن میں یا 95 دن میں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جناب رسول خدا کی رحلت 28 سفر کو ہوئی، 2 دن سفر کے، ربیع الاول ربیع الثانی 30 اور 30 دن، 60 اور 2 62، اور 13 دن یہ یعنی 75 دن، یا اگر 3 جمادی الثانی تک جاتے ہیں تو 95 دن۔ سوچنا یہ ہے کہ ایک باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ بیٹی صرف اور صرف 75 یا 95 دن ہی زندہ رہی۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آخر کیسے اس کے اوپر مصائب ٹوٹ پڑے کہ جس کی بنیاد پر یہ زیادہ دن تک زندہ ہی نہیں رہ پائی، گھٹ گھٹ کے گویا رہتی رہیں، گھٹ گھٹ کے نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، آنسو نہیں بہانے دیا جا رہا ہے۔ دروازے پہ لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، جلتا ہوا دروازہ پہلو پر گرایا جا رہا ہے، گلے میں مولائے کائنات کے رسی باندھی جا رہی ہے، بندہ ڈالا جا رہا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کو کہنا پڑ رہا ہے کہ خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں اپنے بال بکھرا دوں گی۔ شاید یہی وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور سرور کائنات نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ اور قرآن کی اس آیت میں کہا گیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
وَأَعَدَّهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول، اولاد رسول کو جب اذیت دی جا رہی ہے تو گویا رسول کو اذیت ہے، اور جس نے بھی اللہ اور رسول کو اذیت دی اس کے اوپر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب مہیا کر لگ گیا ہے۔ یہ ان کی زندگی میں تھا، جو انہیں تکلیف دی جا رہی ہے، اذیت دی جا رہی ہے، رسول کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اور زندگی جب ختم ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی، آپ کی شہادت ہو گئی، تو آج بھی انہیں اذیت اس طرح سے دی گئی کہ ان کے روضے کو زمین سے ملا دیا گیا۔ جنت البقیع آج بھی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے روضے کو مٹا دیا گیا، نشان کو مٹا دیا گیا، اور معصومین بھی ہیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا جو 75 یا 95 دن اپنے باپ کی رحلت کے بعد زندہ رہی ہیں، ان کو تکلیف اس زمانے میں بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن خدا جس کو روشن کرنا چاہے، جس کو بتانا چاہے، جس کو پہچانوانا چاہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ گئے ہیں جنت البقیع میں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی جنت البقیع کا دروازہ کھلتا ہے، لوگ جھوک بن گئے، ایک جھنڈ کے طور پہ جناب فاطمہ زہرا کے مزار کی طرف دوڑتے ہوئے، ان کے نشان کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے ایسے لوگ لگائے گئے ہیں جو وہاں سے ہٹاتے رہتے ہیں۔ نہ جاننے والے لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ اور یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے کہ وہاں پر چونکہ حکومت کے نمائندے پہلے سے موجود رہتے ہیں، اس لیے اپنے آپ مجمع اسی طرف جاتا ہے، اور نہ جاننے والا بھی یہ پہچان جاتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے سن لیتا ہے کہ یہاں پر رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی قبر تھی جس کے نشان کو مٹا دیا گیا۔ تو اللہ اہتمام کیے ہوئے ہے، پہچانوایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ قرآن کریم میں ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور چونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پر لعنت کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو رحمت آ ہی نہیں سکتی ایسے لوگوں کے قریب، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے نفرت کریں کہ جو بھی رسول یا آل رسول کو کسی نہ کسی قسم سے تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔